بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں عربی کے تیسرے کلاس میں، لیسن نمبر 3، تیسرا سبق آج ہمارا ہوگا الدرس الثالث۔ اس سے پہلے ہم نے 2 درس پڑھے تھے۔ پہلے لیسن میں، پہلے درس میں ہم نے اسماء الاشارہ، اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر دوسرے سبق میں، دوسرے لیسن میں ہم نے جینڈرز کے بارے میں پڑھا تھا، مذکر مؤنث کے بارے میں۔ تو آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے الدرس الثالث، اور یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی جس چیز کے لیے بھی آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز یا تو 1 ہوگی یا 2 ہوگی یا 2 سے زیادہ ہوگی، 3 ہوگی یا 3 سے زیادہ مثلاً۔ تو باقی تمام زبانوں میں صرف 1 ہوتا ہے یا 1 سے زیادہ ہوتا ہے۔ 1 کو واحد کہتے ہیں، اور 1 سے جو زیادہ ہو جائے، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، سب کو جمع کہتے ہیں۔ واحد سنگولر اور جمع پلورل۔ 1 کو واحد کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو سنگولر کہتے ہیں، عربی میں واحد کہتے ہیں، اردو میں بھی واحد کہتے ہیں۔ اور 1 سے زیادہ ہو جائے تمام زبانوں میں وہ جمع ہوتا ہے، اس کو پلورل کہا جاتا ہے انگلش میں۔ صرف عربی زبان میں 2 کے لیے الگ قانون ہے، الگ قاعدہ ہے، اور جمع کے لیے الگ ہے۔ واحد ہے، تثنیہ ہے، اور پھر جمع ہے۔ صرف واحد اور جمع نہیں ہے، باقی تمام زبانوں میں واحد اور جمع ہے، تثنیہ نہیں ہے۔ یہ تثنیہ جو ہے یہ صرف عربی میں ہے، یہ عربی کی خصوصیت ہے۔ تو عربی میں 3 چیزیں ہوگی، 1، 2 اور 3 یا 3 سے زیادہ۔ اگر کوئی چیز 1 ہے، اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں گے تو اس لفظ کو ہم واحد کہیں گے، سنگولر۔ اور اگر 2 چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہم تثنیہ کا لفظ استعمال کریں گے، تثنیہ کے لیے پھر الگ قاعدہ ہے۔ اور اگر 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے تو اس کے لیے ہم جمع لفظ استعمال کریں گے، پلورل، اور جمع کے لیے الگ قاعدہ ہے۔ تو دونوں قاعدوں کو سمجھیں گے، بالکل آسان ہے، ایزی ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ ہم بورڈ کی طرف جائیں گے تو آپ کو بالکل جو ہے لفظ بلفظ سمجھ میں آ جائے گا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھے کہ جو ناؤنز ہے، اسم ہے، یہ اس کی قسمیں ہیں، ورب کے نہیں ہے، لیٹر کے نہیں ہے۔ جیسے جینڈرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر مؤنث سے صرف ناؤن کی قسمیں ہوتی ہے، اسی طرح واحد، تثنیہ، جمع، یہ بھی ناؤن کی قسمیں ہوتی ہے، وربز کی، اور اسی طرح لیٹرز کی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہم کسی اور لیسن میں بیان کر دیں گے، ابھی فی الحال اتنا سمجھے کہ جو بھی اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، وہ یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا عربی زبان میں۔ باقی زبانوں میں صرف واحد ہوگا یا جمع ہوگا، تثنیہ نہیں ہوگا۔ عربی میں یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واحد کے لیے کیسے لفظ استعمال ہوگا، تثنیہ کے لیے کیسے استعمال ہوگا، اور جمع کے لیے اس کے ہم قواعد اور گرامر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا گرامر نوٹ کریں آپ لوگ۔ جیسے میں نے واحد کے لیے لفظ لکھا ہے مسلمن۔ مسلمن کا معنی ہے ایک مسلمان مرد۔ مسلمن ایک مسلمان مرد، یہ سنگولر ہے، واحد ہے۔ لیکن اگر 2 مسلمان مرد ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو مسلمن کے آخر میں یہ جو تنوین ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، فنش، اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اور میم کے ساتھ ہم الف اور نون لگائیں گے۔ الف اور نون کا اضافہ کریں گے، اور وہ نون جو ہوگا اس پر زیر آئے گا، کسرہ۔ الف اور نون لگائیں گے واحد سنگولر کے ساتھ، اور نون پر زیر آئے گا تو اس سے تثنیہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر جمع بنانا ہو تو اسی واحد کے ساتھ آخر سے تنوین کو ختم، فنش کر دیں گے، اور واو اور نون لگائیں گے، لیکن جمع میں جو نون آئے گا اس پر فتحہ ہوگا، زبر ہوگا۔ تثنیہ میں الف اور نون آئے گا، نون پر کسرہ ہوگا، زیر ہوگا۔ جمع میں واو اور نون آئے گا، لیکن نون پر زبر ہوگا، فتحہ ہوگا، زیر نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمن، اب مسلمن واحد ہے، سنگولر ہے، اس کو ہم تثنیہ بناتے ہیں تو ہم پڑھیں گے مسلمانی۔ اب دیکھو الف اور نون کا اضافہ کر دیا ہم نے، الف اور نون کا اضافہ کر دیا ہم نے، تو مسلمان یہ تثنیہ ہو گیا، 2 مسلمان مرد۔ مسلمن ایک مسلمان مرد اور مسلمان 2 مسلمان مرد۔ اب واو اور نون لگائیں گے تو مسلمون سب مسلمان مرد،
سارے مسلمان مرد، سب مسلمان مرد، 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو. تو اب دیکھو واو نون لگا، لیکن تثنیہ میں نون پر زیر ہے اور جمع میں نون پر زبر آئے گا. اسی طرح مؤمنون وہ ایک مومن مرد، مؤمنان وہ 2 مومن مرد، اور مؤمنون وہ سب مومن مرد. یعنی وہ ترجمہ تو میں ویسے کر رہا ہوں، سب مومن مرد. مدرسن ایک ٹیچر ایک استاذ، مدرسانی 2 ٹیچر 2 استاذ، مدرسون 3 ٹیچر 3 استاذ یا اس سے زیادہ. طبیب ایک ڈاکٹر، طبیبان 2 ڈاکٹر، طبیبون سب ڈاکٹر. تو یہ جو طریقہ ہم نے پڑھا یہ تو ورڈز کے بارے میں ہے. عربی میں جو ووکیبلری استعمال ہوتی ہے، ورڈز استعمال ہوتے ہیں، اس میں کچھ اور بھی ڈیٹیل ہے، وہ ہم پھر الگ پڑھ لیں گے. لیکن ابھی فی الحال آسان اتنا سمجھے کہ جو ورڈز ووکیبلری الفاظ عربی لغت میں آتے ہیں تو واحد تو آسان ہے، واحد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تثنیہ اور جمع کے لیے گرامر یہ ہے کہ تثنیہ میں الف نون لگائیں گے، نون پر زیر آئے گا، جمع میں واو نون لگائیں گے، نون پر زبر آئے گا. اب جو اسماء الاشارہ ہم نے پڑھے تھے تو اس میں بھی واحد تثنیہ جمع ہوگا. مذکر مؤنث تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن واحد تثنیہ جمع تو نہیں پڑھا تھا نا، وہ ہم نے نیچے لکھ دیا ہے. اسماء اشارہ قریب کے لیے، قریب اسم اشارہ مذکر کے لیے واحد ھذا، تثنیہ ھذانی، جمع ھؤلائی. میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں ھذا مؤمن، ھذا مسلم، ھذان مسلمان، ھؤلائی مسلمون. یعنی اسم اشارہ جمع ہوگا تو جو آگے والا مشار الیہ آئے گا، لفظ آئے گا، وہ بھی جمع ہوگا. اسی طرح ھذا مؤمن، ھذان مؤمنان، ھؤلائی مؤمنون، ھذا مدرس یہ ایک استاذ ہے، ھذان مدرسان یہ 2 استاذ ہے، ھؤلائی مدرسون یہ سب استاذ ہے، ھذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے، ھذان طبیبان یہ 2 ڈاکٹر ہے، ھؤلائی طبیبون یہ سب ڈاکٹر ہیں. تو یہ تو مذکر کے لیے ھذا واحد کے لیے آئے گا، ھذان تثنیہ کے لیے آئے گا، ھؤلائی جمع کے لیے آئے گا اسم اشارہ قریب. مؤنث اسم اشارہ قریب ھذہ واحد کے لیے آئے گا، ھاتان ھاتان تثنیہ کے لیے آئے گا، ھؤلائی جمع کے لیے آئے گا. مذکر مؤنث جمع کے لیے تو ایک ہی لفظ آئے گا ھؤلائی. ہاں واحد اور تثنیہ میں فرق ہے. تو میں پڑھتا ہوں ھذہ امرأۃ یہ ایک عورت ہے، ھاتان امرأتان یہ 2 عورتیں ہیں، ھؤلائی نساء یہ سب عورتیں ہیں. اب چونکہ نساء، اب نساء جو ہے اس میں ہم نے واو نون نہیں لگایا، امرأۃ نہیں پڑھیں گے، نساء پڑھیں گے. تو اس کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں ہمارے پاس پلورل کے جو اس قاعدے کے تحت نہیں آئیں گے. جیسے مذکر مؤنث میں بھی ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے جو قاعدے کے خلاف تھے، اسی طرح جمع میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قاعدے کے خلاف ہوں گے، تو اس کو ہم جو ہے الگ طریقے سے نوٹ کر لیں گے. اسی طرح اس میں اشارہ بعید کے لیے مذکر واحد کے لیے ذالک، مذکر تثنیہ کے لیے ذانک، مذکر جمع کے لیے اولئک. ذالک مسلم وہ ایک مسلمان ہے، ذانک مسلمان وہ 2 مسلمان ہیں، اولئک مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. ذالک مؤمن وہ ایک مومن ہے، ذانک مؤمنان وہ 2 مومن ہیں، اولئک مؤمنون وہ سب مومن ہیں. ذالک مدرس وہ ایک مدرس ہے، استاذ ہے. ذانک مدرسان وہ 2 استاذ ہیں، اولئک مدرسون وہ سب استاذ ہیں. ذالک طبیب وہ ایک ڈاکٹر ہے، ذانک طبیبان وہ 2 ڈاکٹر ہے، اولئک طبیبون وہ سب ڈاکٹر ہیں. اچھا مؤنث کے لیے بھی قاعدہ یہی ہے، مؤنث اگر واحد سے تثنیہ بنانا ہو تو اس میں جو ہے الف نون لگائیں گے. مثلا مسلمون کا مؤنث آئے گا مسلمتن، تثنیہ مسلمتان، جمع مسلماتن. یہ مذکر کے لیے تھا،
تو مذکر کے لیے تثنیہ میں الف نون لگایا، مؤنث کے لیے بھی تثنیہ میں الف نون لگائیں گے، لیکن مذکر جمع میں ہم نے واو نون لگایا تھا، مؤنث جمع میں ہم الف اور نون لگائیں گے، مؤنث کے جمع میں الف اور تا لگائیں گے، مؤنث کے جمع میں الف اور تا لگائیں گے، مذکر کے تثنیہ میں الف نون لگائیں گے، مؤنث کے تثنیہ میں الف نون لگائیں گے، مذکر کے جمع میں واو نون لگائیں گے اور مؤنث کے جمع میں الف اور تا لگائیں گے، الف اور تا، جیسے مسلمتن، مسلمتان، مسلماتن، ہادہ مسلمتن یہ ایک مسلمان عورت ہے، ہاتان مسلمتان یہ دو مسلمان عورتیں ہیں، ہاؤلائے مسلماتن اور یہ سب مسلمان عورتیں ہیں، تلک مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت ہے، تانے کا مسلمتان وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، اولائے کا مسلماتن وہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ اسی طرح مؤمنون سے آپ بنا سکتے ہو مؤمنتن مؤنث، تو پھر اسی طرح ہم بنائیں گے ہادہ مؤمنتن یہ ایک مومن عورت ہے، ہاتان مؤمنتان یہ دو مومن عورتیں ہیں، ہاؤلائے مؤمناتن یہ سب مومن عورتیں ہیں، تل کا مؤمنتن وہ ایک مومن عورت ہے، تانے کا مؤمنتان وہ دو مومن عورتیں ہیں، اولائے کا مؤمناتن وہ سب مومن عورتیں ہیں۔ مدرسن سے مؤنث بنائیں گے مدرستن، ہادہ مدرستن یہ ایک مس ہے، ہاتان مدرستان یہ دو مس ہے، ہاؤلائے مدرساتن وہ سب مس، یہ سب مس ہے، تل کا مدرستن وہ ایک مس ہے، تانے کا مدرستان وہ دو مس ہے، اولائے کا مدرساتن وہ سب مس ہے۔ طبیبن سے مؤنث بنائیں گے طبیبتن، ہادہ طبیبتن یہ ایک ڈاکٹر ہے، ہاتان طبیبتان یہ دو ڈاکٹر ہے، ہاؤلائے طبیباتن وہ سب عورتیں ہیں، یہ سب ڈاکٹر ہیں۔ تل کا طبیبتن وہ ایک ڈاکٹر ہے، تانے کا طبیبتان وہ دو ڈاکٹر ہیں، اولائے کا طبیباتن وہ سب ڈاکٹر ہیں، یعنی مؤنث۔ تو ان سب سے آپ مؤنث بنائیں گے، تثنیہ میں الف اور نون آئے گا، اور ان سب کے جمع میں جب مؤنث ہوگا تو الف اور تا آئے گا۔ تو مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے واحد تثنیہ جمع ہم نے طریقہ پڑھ لیا، اسماء اشارہ بھی پڑھ لیے، قریب اور بعید کے لیے یہ سب ملا کر آپ ان سے جملے بنائیں گے، اور بھی الفاظ اس کے ساتھ ملائیں گے، ان سب کو آپ مؤنث بنائیں گے، پھر تثنیہ بنائیں گے، پھر جمع بنائیں گے، تو بالکل آپ کے لیے جو ہے واحد تثنیہ جمع سمجھنا آسان ہو جائے گا، سنگولر اور پلورل۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، نکتفی علی ھذا القدر اليوم۔